بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میرے پیارے عزیزو، آئیے گا، نیا سال آنے والا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا جو مسلم کا نیا سال ہوتا ہے، نیو سال ہوتا ہے، انہیں میرے نوجوان بھائیوں کو کچھ کو معلوم ہوگا اور کچھ کو بالکل معلوم نہ ہوگا۔ قریب 50% لوگ نہیں جانتے ہیں کہ نیو سال مسلم اسلام میں کون سی سن ہے، کون سی نہیں۔ لیکن جب ہم ہندوستان میں کہیں بھی رہ رہے ہیں اور اس کلچر میں رہ رہے ہیں، تو اس میں رہتے ہوئے بھی اور ان باتوں کو نہ کریں تو اس میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس میں لوگ دعوت دیتے ہیں کہ تمہیں نیو سال، ہیپی نیو ایئر، نیو سال مبارک ہو۔ لیکن یہ کبھی سوچا ہے، کبھی سمجھا ہے کہ نیو سال کس طریقے سے ہم منانا چاہیے؟ اگر آ بھی گیا اور ہم اس میں ایسے لوگ ہیں ہمارے قریب جس سے وہ نیو سال منا رہے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے اس میں شرکت کرنی چاہیے؟ غیر مذہب کے جو لوگ ہیں، جو دوسرے ہمارے مذہب سے میل نہیں کرتے، ملاپ نہیں کرتے، تو ان کا کس طریقے سے مناتے ہیں وہ لوگ؟ ان کے مذہب میں ناچنا، گانا، شراب، کباب، پتہ نہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ اس میں میرے مسلم نوجوان، میرے بھائی اور میری بہنیں بھی اس میں شرکت کرتی ہیں۔ تو انہیں بچانے کے لیے اگر منا بھی رہے ہیں ہم نیو سال، اس کا آغاز ہم کس طریقے سے کریں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ پچھلا سال جو 2024 گیا ہے، اس میں ہمارے عزیز ہم سے کتنے جدا ہو گئے؟ کس قدر وہ ہم سے قریب تھے اور اب کس قدر وہ ہم سے دور ہیں؟ کبھی ان قبر والوں سے ملاقات کرو اور معلوم ہو جا کہ ان سے پوچھو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں دوبارہ زندگی 1 گھنٹے کے لیے ہم دنیا میں بھیج دے، یا 1 دن کے لیے بھی وہ دنیا میں اگر ہمیں بھیج دے، تو ہم اس کی اس قدر عبادت کریں گے کہ ہر وقت ہم اس کے سجدے سہو میں سجدے میں ہی گرے رہیں گے، سجدے سے سر نہیں ہٹائیں گے۔ ہم اس قدر اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ موت کا مزہ کیا ہے اور قبر کی اندھیری رات کیا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں پھر دوبارہ سے زندگی میں یہ سال پھر عطا کر دیا۔ پھر ہماری زندگی میں بیماریوں سے، پریشانیوں سے گزرنے کے باوجود بھی ہم نئے سال میں، یعنی جو نیا سال آنے والا ہے، اس کا ویلکم ہونے والا ہے، تو ہم اس کا آغاز کس طریقے سے کریں، یعنی سیلیبریٹ کریں تو کس طرح کریں، اس کا میں آپ کو اس میں بتاؤں گی۔ آپ نے کبھی غور کر کے دیکھیں، اس بات کو سوچیں کہ نیو سال کا جب آغاز کریں تو اس طریقے سے کریں کہ جو پچھلے گناہ ہم نے کر لیے ہیں تو اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، اور جو دوسرا نیا سال آنے والا ہے، 1 سال اللہ نے ہمیں زندگی پھر بخش دی، تو اس کے لیے ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر میرے بھائیوں کی داڑھی نہیں ہے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک رکھ لیں۔ اور اگر کوئی میری بہن پہلے گناہوں میں گھری ہوئی تھی اور اس کے سال پہ اپنی نظر ڈالے کہ میں نے پچھلے سال کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ مسلمانوں کا تو ویسے ہی بہت اس ٹائم مشکل میں وقت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی آپ نے نہ سنا کہ یو پی کے اندر سنبھل ضلع میں کس قدر میرے بھائی، مسلم بھائی شہیدی بھی پا چکے ہیں، اس قدر مسلمانوں کی ہاہکار مچا ہوا ہے۔ اور اب جو اجمیر کے خواجہ ہم سب کے راجہ، ان کے مزار مبارک کو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں شیولنگ ہے، تو کس قدر مسلمانوں نے اپنے پر غور کیا ہے کہ یہ جو دوسرا اسلام پر غلبہ پانا چاہتا ہے غیر مذہب کے لوگ، تو کیوں پا رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے پچھلے سال کے لیے معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، اور نئے سال کا اس طریقے سے آغاز کریں کہ پنجگانہ نماز پڑھوں گا۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس سال میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ سے زندگی عطا کی۔ میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، حتیٰ کہ تمام ان گناہوں سے معافی مانگو جو 2024 میں آپ نے کیے، اور نئے سال کا آغاز اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے اسے سیلیبریٹ کرو کہ ایک سچے پکے مسلمان ہو جاؤ۔ کوئی دیکھنے والا کہے کہ واقعی میں مسلمان ہے، کوئی سننے والا کہے کہ جس دن سے یہ نیا سال آیا ہے اس کی نماز نہیں چھٹی ہے۔ اس طریقے سے سیلیبریٹ کرو اسے کہ لوگوں کی اگر مدد لائق ہو تو مدد کرو، لیکن جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، جو یہ راتوں کو جاگتے ہیں، 2024 کی جو دسمبر کی آخری رات، اس میں تمام رات جاگیں گے اور
اس کا آغاز اس طریقے سے کریں گے کہ کسی کا سننے میں آ جائے گا. بہت سی خبروں میں نیوز میں سن لو گے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی شراب پی کر اتنا مر گیا, کوئی شراب کی حالت میں وہاں پڑا ملا ہے. یعنی کتنی ایسی خبریں ملیں گی اس نیو سال میں. تو اس طریقے سے نہ مناؤ, بلکہ اس طریقے سے مناؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی, ایک سنت کو اپناؤ اور نیت کرو کہ میں انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو میں اس سال کو اللہ رسول کی سنت پہ بھی عمل کروں گا اور اچھے نیک ایسے کام کروں گا جو سب کے لوگوں کو, جتنے لوگ ہیں انہیں فائدہ پہنچاؤں, جس سے مجھے اللہ بھی راضی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں راضی ہو جاؤں جتنی اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں. جو آپ کے پاس پریشانیاں گزری ہیں 2024 میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں دیتا, بلکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کا ہی کرا دھرا تمہارے آگے آتا ہے. تو جب ہم نیو سال کا ویلکم کریں, اس کا آغاز کریں, تو اس طریقے سے کریں کہ کوئی بھی آپ نیا کام کرتے ہو, کوئی پہلی بار جو کام کیا جاتا ہے تو بڑی اچھی طریقے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا پہلا بچہ ہو تو کتنی خوشیاں مناتے ہیں. اگر کوئی گھر بنواتا ہے پہلی بار تو کتنے دل سے اور اطمینان کے ساتھ بنواتا ہے. ایسے کوئی پہلی بار عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے, کوئی مثال لے لیں, آپ کوئی بائک خرید رہے ہیں تو کتنے اچھی طریقے سے اسے خوش کے ساتھ اسے لیتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم نیو سال لیں, جس کا کوئی کام کا آغاز کریں, نئی چیز کا, نیا سال ہمیں دوبارہ پھر مل گیا, تو اس کا ویلکم استقبال اس طریقے سے ہو کہ ہماری زندگی میں وہ گناہ نہ ہو جو ہم نے پیچھے کیے ہوں, بلکہ ایسی زندگی گزاریں کہ اب آئندہ کے لیے توبہ کر لیں کہ اس والے سال میں اللہ کی عبادت بھی خوب کروں گا اور لوگوں کی مدد بھی کروں گا اور گناہوں سے زیادہ بچوں گا انشاءاللہ, اور جھوٹ بولوں گا تو کبھی نہیں بولوں گا. تو اللہ نے چاہا تو تمہاری زندگی میں آرام, سکون اور برکت ہوگی, کیونکہ جس چیز کا آغاز اچھا ہو, بہترین ہو, اس چیز میں برکت ہوتی ہے. اور جس کا آغاز ہی اچھا نہ ہو, جس کا ویلکم استقبال ہی اچھا نہ ہو, تو اس کا لاسٹ کیا اچھا ہوگا. اس لیے آپ سمجھ لیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ نماز روزہ بھی رکھ لیں. اس نئے سال کو منائیں تو روزہ رکھیں, نماز پڑھیں 5 ٹائم کی. اگر آپ 1 ٹائم کی پڑھتے ہیں تو 5 ٹائم کی پڑھیں. اگر آپ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں تو تہجد کی ضرور پڑھیں, تاکہ ہم اسے جو سیلیبریٹ کریں وہ اس طریقے سے کریں, اس کا جو آغاز کریں کہ نیکیاں ہمارے اندر موجود ہو. حالانکہ مسلمانوں میں نہیں ہے, نہ مسلمانوں کا یہ سال ہے, اور اس میں ایک خوشی اور ہمیں مل رہی ہے اسی سال میں, نیو میں, کہ اس میں ماہ رجب المعظم کا چاند نظر آئے گا, جو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ میں اس میں بات نہیں کر رہی, لیکن اس میں ہی ایک ویڈیو اس کے بعد میں بنانے والی ہوں, جس سے آپ سنیں گے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اس ماہ رجب کی قسم کھائی ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. تو نیو سال کے اندر جب ماہ رجب آ گیا تو اسے ہم نے احترام کرنا ہے, اور اس سال کے اس رجب کے مہینے کی بھی احترام کرنا ہے اور نیو سال کی بھی احترام کرنا ہے, کیونکہ ہمیں نیکیاں کرنی ہے. اور رجب کے مہینے میں بہت بڑا اعلیٰ ثواب ہے روزہ رکھنا, 1 تاریخ کا غسل کرنا, اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں بلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو میرے پیارے عزیزو, حالانکہ یہ مہینہ بہت ہی احترام کا ہے, گناہوں سے بچنے کا ہے, تو آپ جب استقبال کریں, اس کا آغاز کریں نیو سال کا, تو اس میں ایسا کریں کہ تاکہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں دین کے اوپر, اسلام میں, انشاءاللہ. اور میرے پیارے عزیزو, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. میرے پڑھنے میں اور میرے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کے معاف کر دینا, مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.